السلام علیکم۔ آج ہم سلوا کے جس خاص لیکچر پر بات کرنے والے ہیں وہ اس انرجی سے متعلق ہے کہ اگر وہ انسان میں نہ ہو یا ڈسٹرب ہو جائے تو انسان سلوا تو کیا، انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جسمانی طور پہ بیمار ہو جاتے ہیں، ذہنی طور پر بیمار ہو جاتے ہیں، یا پھر ویسے ہی انہیں تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، یا ان کا جو ہے وہ مطلب کسی کام میں ان کا جی نہیں لگتا، سست مزاج ہو جاتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت ساری چیزیں سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی انرجی کام نہیں کرتی، مطلب وہ علاج معالجہ نہیں کر سکتے، وہ انرجی کو سینڈ ریسیو نہیں کر سکتے، وہ کمزور ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کہ جو روحانیت میں آگے جانا چاہتے ہیں، جو مائنڈ سائنس میں آگے جانا چاہتے ہیں، جو کسی بھی انرجی کو، اپنی اورا کی انرجی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے اندر مقناطیسی روحانی ذہنی قوتیں لانا چاہتے ہیں، ان کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جو چار ایلیمنٹ ہیں نا، چار عناصر جو ہیں جن سے انسان مل کر بنا ہے، جن سے یہ کائنات بنی ہے، ان کو اپنے اندر بیلنس کریں، ان کی مقدار کو پورا کریں۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جس طرح سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں نا، ہماری جو انرجی ہے وہ کم ہو رہی ہوتی ہیں۔ بعض اوقات جس طرح سٹریسز آ جاتی ہیں، ٹینشن آ گئیں، کوئی اور معاملات ہو گئے، تو ذہنی دباؤ کی وجہ سے نا الیکٹروسٹیٹک چارج ہماری باڈی پہ آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے انرجی ضائع ہوتی رہتی ہے۔ دوسرا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم غصہ کرتے ہیں، اس سے بھی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ تیسرا پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اس سے بھی انرجی ضائع ہوتی ہے۔ ایموشنلی طور پر ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، اس سے بھی انرجی انرجی مطلب ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات انسان کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر ہم کیا کریں؟ اس کے لیے جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ دیکھو، آپ ایک سلوا ایک بہت بڑا کورس ہے، آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر انرجی کہاں پر ہے؟ آپ کے اندر انرجی سٹور کتنی ہے؟ کیا آپ اپنی چارجنگ کرتے ہیں؟ انرجی کی چارجنگ کیسے ہوتی ہے؟ وہ چار عناصر سے ہوتی ہے: آگ، مٹی، ہوا، پانی۔ اگر ان کا بیلنس آپ میں موجود ہے نا، تو آپ یہ سمجھے کہ آپ ہر طرح کا کورس، ہر طرح کی چیز، ہر طرح کے کام دوسروں کے بھی کر سکتے ہیں، انرجی پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایک مثال ہے، آپ دوسروں کو ٹریٹ کر رہے ہیں، دوسروں کو آپ چاہتے ہیں کہ یار وہ بندہ ٹھیک ہو جائے، یا اس کے معاملات ایسے ہو جائیں، یا اس کا کوئی کام کرنا ہے آپ نے، تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ دوسرے کو ٹریٹ کر رہے ہیں، دوسرے کے معاملات کو دیکھ لیں، آپ کے اندر وہ انرجی ہے؟ کیونکہ ہم تو ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، ٹینشن میں بھی ہوتے ہیں، غصے میں بھی ہوتے ہیں، مطلب مایوس بھی ہو جاتے ہیں، کئی طرح سے ہماری انرجی جو ہے نا وہ ضائع ہوتی رہتی ہے، ایون کہ حسد کرنے سے بھی ضائع ہوتی ہے، باقی معاملات میں۔ تو کیا دن بھر میں ہم کو پورا کرتے ہیں؟ اور اس کو پورا کرنے کے اتنے آسان طریقہ کار ہے نا، جو چاروں عناصر ہے، اگر آپ ان کو پورا کرتے رہے نا، تو اسی طرح جس طرح دن بھر میں انسان پانی پیتا رہتا ہے تو پانی کی کمی نہیں ہوتی۔ اب پانی کا کوئی ٹائم ٹیبل تو نہیں ہے پینے کا، تو پانی کی انرجی ہمارے اندر پوری ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح سے یہ چار عناصر ہیں: آگ، مٹی، ہوا، پانی، ان کی انرجی ہے۔ جب جب آپ ان چیزوں کے قریب ہوں نا، اس کا بڑا آسان طریقہ ہے، جب جب آپ ان چیزوں کے ساتھ، ان چیزوں کے قریب ہوں، یا ان سے آپ کا واسطہ پڑے، تو آپ تصور کی دنیا میں جا کر ان کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کنیکٹ ہو جائیں، اپنے مائنڈ کو کنیکٹ کریں۔ یعنی کہ مائنڈ کو کنیکٹ کرنا ہے صرف تصور کے ذریعے، اور آپ سمجھو کہ آپ ان چار ایلیمنٹ کے ساتھ جڑ گئے ہو۔ مثلا آپ پانی کے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں؟ پانی پی رہے ہیں نا، تو پانی پیتے ہوئے آپ نے یہ تصور کرنا ہے کہ پانی کی انرجی آپ کے اندر آ رہی ہے، جو ڈیفیشنسی ہے وہ پوری ہو رہی ہے، بس۔ دوسرا طریقہ کار، پانی کا باؤل سامنے رکھ لیں یا گلاس رکھ لیں، اس کو دیکھتے رہیں، اس کے اندر اپنی فنگر ڈپ کر لیں۔ دیکھتے رہنے سے بھی ہو جائے گی، اور فنگر ڈپ کرنے سے زیادہ جلدی ہو جائے گی۔ اور یہ تصور کریں کہ اس پانی کی انرجی آپ کی باڈی میں آ رہی ہے۔ اب آپ کہیں گے سر ایک گلاس کی انرجی ہمیں کیا کرے گی؟ یہ جو پانی ہے نا، یہ گلاس نہیں ہے، بلکہ یہ پانی سمندر سے بھی کنیکٹ ہے۔ سمندر، کیونکہ سیم چیز آپس میں اٹریکٹ کرتی، کیوں؟ اسی پانی کو سمندر میں ڈالو اور ڈھونڈ کے دکھاؤ، نہیں ملے گا، تو وہ اس کو کھینچتا ہے، اس کی کشش جو ہے نا وہ موجود ہے۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا ہے جی؟ اسی کا تصور کرنا ہے کہ جی میں پانی کی انرجی مجھے مل رہی، جو میرے اندر ڈیفیشنسی پوری ہو رہی ہے وہ ہو جائے گی۔
آپ پانی کا جو یہ کسی بھی جگہ بیٹھے آپ کر سکتے ہیں، فنگر نہ بھی ڈالیں، ویسے آپ تصور کر لیں پانی کا، کہ پانی جو ہے وہ سامنے موجود ہے اور وہ پانی کے ساتھ آپ کنیکٹ ہے. تو اسی طرح پانی سمندر سے بھی کنیکٹ ہے، بادلوں کے اندر جو پانی ہے اس کے ساتھ بھی اس کا کنیکشن ہے، جو زمین کے اندر پانی ہے اس سے بھی کنیکٹ ہے، جتنے سیاروں میں پانی موجود ہے اس سب سے کنیکٹ ہے. روحانی طور پہ پانی کی اپنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ گیسوں کی شکل بھی رکھتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا، یعنی ہر چیز کی بنیاد جو ہے پانی ہے. تو یہ پانی اوور آل اسپرچل کنیکشن بھی رکھتا ہے، تو وہ ادھر کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا. آپ نے صرف تصور بنانا ہے. زیادہ اچھا طریقہ کار یہ ہے کہ پانی تھوڑا سا لے کے فنگر اس میں ڈپ کر لیں، 1 سے 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں بس. یا پانی پی رہے ہوں تو پیتے پیتے تصور کریں کہ آپ پانی کی انرجی کو لے رہے ہیں. جیسے تصور بنائیں گے نا تو پانی جہاں جہاں بھی موجود ہے اس سارے کی انرجی آپ میں آنا شروع ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیں کتنا آسان طریقہ کار ہے. پانی ہم پیتے ہیں، بس صرف کنیکٹ ہونا ہے. دوسرا طریقہ، دوسرا اس کا ایلیمنٹ ہے ہوا. ہوا کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوا جاتا ہے؟ آپ جو بریدنگ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں نا، سانس کی ایکسرسائز، تو آپ نے تصور کرنا ہے کہ اب سانس کی انرجی آپ کے باڈی کو چارج کر رہی ہے. اب سانس تو پوری، سانس کیا ہوا ہے، اور ہوا تو پوری دنیا میں کنیکٹ ہے، پورے جہانوں میں کنیکٹ ہے، کاسمک ورلڈ کے اندر کنیکٹ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا یہ سارے ایک کیسے ہیں. یہ سارے ایلیمنٹ ایک ہی ہیں، ان کی بنیاد ایک ہے، لیکن آگے پھر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ہمیں لینا اسی طرح پڑے گا چاروں کو ان کی اصل فارم میں. اب میں جیسے سانس لیا نا، تو تصور کریں کہ آپ ہوا کی انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہیں. 1 سے 2 منٹ کے لیے بے شک کر لیں، آنکھیں بند کر کے کر لیں، یا سانس کی جب پریکٹس کر لیں کرتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ آپ ہوا کی انرجی کے ساتھ کنیکٹ ہیں. تو جب یہ سوچیں گے نا تو پوری کاسمک برڈ اور ساری آس پاس کی جو انرجی ہے وہ آپ میں آنا شروع ہو جائے گی. تو ہوا کے ساتھ اس طرح سے کنیکٹ ہوا جا سکتا ہے. اب دیکھیں نا، 2 منٹ پانی کے لگے، 2 منٹ ہوا کے لگے. مٹی سب سے زیادہ آسان طریقے کا، کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں آپ، تصور کر نیچے بیٹھ جائیں، صوفے کے بجائے نا نیچے زمین پہ بیٹھ جائیں. تصور کریں کہ زمین کی جو انرجی ہے نا، کشش جو ہے وہ آپ کے اندر آ رہی ہے. زمین کی جو انرجی ہے، ویسے ہی زمین ہر کسی چیز کو کھینچ رہی ہوتی ہے، ہم ویسے ہی کنیکٹ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے تصور بنانا ہے زمین کی جو انرجی وہ آپ میں آ رہی ہے. تو ہم چونکہ ارتھ پر پیدا ہوئے، ہمیں باقی سیاروں کی ضرورت نہیں اتنی، ہمیں صرف ارتھ کی ہے. تو ارتھ کے اندر بہت بڑی طاقت ہے، بہت بڑی انرجی ہے جو اسپیشلی مضبوط کرتی ہے انسان کے باڈی کو اور اس کے اورا کو بھی، کیونکہ مقناطیسی قوتیں اس کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہیں نا. تو وہ زیر زمین جو بھی چیز ہے، اتنی معدنیات، ان ساروں کی انرجی آتی ہے. پتہ ہے آپ کو، لوہا بھی ہے، سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، پیتل بھی ہے، براس بھی ہے، ایلومینیم بھی ہے، اور بہت ساری قیمتی دھاتیں. ان ساروں کی جب کنیکٹ کرتے ہیں نا، کہ میں زمین کے ساتھ کنیکٹ ہوں، یہ تصور 2 منٹ کے لیے ہو جائے تو زمین کی انرجی آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. وہ کسی بندے میں آئرن کی کمی ہو تو اس کو چھلا بھی آئرن کا وہ پہنا دیتے ہیں نا، رنگ سی، تو وہ کہتے ہیں اس کی انرجی پوری ہو جاتی ہے، آئرن ڈیفیشنسی جو ہوتی ہے نا. تو اسی طریقے سے جب زمین سے کنیکٹ ہوں گے تو ساری انرجی آئے گی، آپ کو منرل وٹامنس یہ کھانے کی ضرورت ہی نہیں. لاسٹ ون، آگ. اب دیکھیں آگ بھی بنیادی چیز ہے. آگ کو بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، مٹی کو بھی، ہوا کو بھی، پانی کو بھی. ان انسانوں نے نہیں بنائی ہے، یہ چاروں قدرتی چیزیں ہیں. اب جب یہ انسان میں کم ہوتی ہے تو اس کا لا آف اٹریکشن کام نہیں کرتا، اس کی چیزیں ورک نہیں کرتی، تو اس طرح سے ڈسٹربنس ہو جاتی ہے نا. اور 4 عناصر جو ہیں مطلب کہ وہ بھی اس طرح سے فرق کرتے ہیں. تو جس طرح آبی، بادی، خاکی جو ہے نا، یہ سارے 4 عناصر جو ہیں، تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ آگ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہیں تو کیسے ہوں گے؟ جب بھی کہیں آگ جل رہی ہو تو تصور کریں کہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہیں، کیونکہ آنکھوں کے ساتھ اس کا کنیکشن ہوتا ہے. دوسری بات، سورج کو تھوڑی دیر، صبح جیسے نکل رہا ہے تھوڑی دیر دیکھ لیا کہ اس کی انرجی میرے اندر آ رہی ہے، ہو جاتا ہے. دھوپ کے اندر بیٹھے ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے، 1 2 منٹ کے لیے، تو جب اس کی شعائیں پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کنیکٹ ہو جانا، وہ بھی آگ ہی ہے. اور جب آپ یعنی کہ جیسے آپ چل پھر رہے ہیں تو دھوپ آپ پہ پڑ رہی ہے تب بھی کنیکٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے.
صبح کے ٹائم سورج کے ساتھ جب نکل رہا ہو تب اس کو دیکھا جا سکتا ہے، کسی بھی موسم میں دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر دیکھیں سردیوں کا پھر تو آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، جب وہ دھوپ اچھی لگتی ہے تو کافی دیر بھی بیٹھا جا سکتا ہے۔ تو وہ انسان کی باڈی کے لیے، اس کے اورا کے لیے بڑی ضروری چیز ہے، اس کو روحانی پرواز بھی یہ چیز دیتی ہے، لوگوں میں اٹریکشن کرواتی ہے۔ اچھا، ایک اور طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ کینڈل لے لیں، موم بتی، اس کے فلیم کو جب جلائیں گے تو اس کے فلیم کو، شعلے کو دیکھنا شروع کر دیں، تو وہ 2 سے 4 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ آپ کے اندر مقناطیسی قوت آ جائے گی، اس کو بجھا دیں، پھر آنکھیں بند کر کے اسی کا تصور کریں۔ یہ بہت زبردست اٹریکشن اور یہ چیز پیدا کرتی ہے آپ کے اندر۔ اس کے متعلق پہلے بھی میں نے بتایا ہے، لیکن اب چاروں کو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو اب کسی بھی طرح ان کو لے سکتے ہیں۔ اب چاروں ایک کیسے ہیں؟ آگ بیسیکلی کیا ہے؟ یعنی کہ گیسز کی ایک شکل ہے نا، اور ہوا کیا ہے؟ وہ بھی گیسز کی شکل ہے، پانی جو ہے وہ بھی گیسز کی شکل ہے، مٹی ارتھ ہم جسے کہہ رہے ہیں، تو یہ ارتھ ان چاروں سے مل کر بنی ہے۔ یعنی کہ اگر اس میں ارتھ یعنی مٹی والا جو ایلیمنٹ ہے وہ انسان کو فزیکلی شو کرتا ہے، لیکن اس کے اندر آگ ہے، ہوا ہے، مٹی، یہ پہلے گولا تھا، یہ ہوائی گولے تھے، ان کی جو بنیاد ہے وہ ساروں کی کیا ہے؟ وہ ساروں کی ہوا، ساروں کی جو چیز ہے نا وہ میٹر انٹو انرجی میں وہ کنورٹ ہوتے ہیں۔ جس طرح سے جب کوئی اسپیڈ آف لائٹ سے چیز جاتی ہے نا تو اس کا ماس انرجی میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ مٹی جو ہے جب اس کو دیکھیں تو اس کے اندر جو ایٹمز ہیں، پھر ایٹمز کو دیکھیں تو اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں، فوٹانز وغیرہ یا باقی جو مطلب چھوٹی چھوٹی نینو پارٹیکلز ہیں، وہ بھی جب ہائی سپیڈ پہ، یہ تو رکے ہوئے نا، جب ہائی سپیڈ پہ ورک کرتے ہیں تو وہ ویوز ہی ہوتی ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے مطلب وہ لہریں اور ہوائی شکل ہوتی ہے ان کی بھی۔ تو یہ سب کچھ جو ہے نا یہ قرآن پاک میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک دھواں ہے، مطلب ایک جو ہے مطلب ایک گولے کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کے اندر وہ ساری زمین کے کور میں کیا ہے؟ گیسز ہی ہیں نا، تو وہ ساری اصل میں یہی شکل ہے۔ یہ تو ہمیں کنجسٹڈ فارم میں ایک ارتھ نظر آ رہی ہے، ورنہ یہ آگ، مٹی، ہوا، پانی سب کے ہیں، ایک گیسی شکل ہے، لطیف شکل ہے، کہنے کا مقصد یہ ہے۔ تو ان ساروں کی انرجی آپ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آگے آپ کسی کو دینے میں، لینے میں، خود کی اورا کے لیے، باقی چیزوں کے لیے بڑی زبردست ہے۔ تو یہ کرنا ہے آپ نے۔